بندہ مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری عبادت اور میری زندگی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور یہاں تک کہ میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو مومن ہے وہ تو یہ کہے گا، اور جو یہ کہے گا تو پھر اس کو اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ جب زندگی اللہ کے لیے ہے تو کیسی زندگی اللہ کے لیے ہوگی؟ کیا ڈکیتی کی، کیا چوری کی، کیا شراب کی، کیا بدکاری کی، کیا فلمیں دیکھنے کی، کیا ڈرامے دیکھنے کی، کیا آوارہ گردی کی، کیا بیہودہ بکنے کی، کیا جو ہے وہ نشہ کرنے کی، کیا چوری کرنے کی، کیا کرپشن کرنے والی زندگی اللہ کے لیے ہوگی؟ نہیں۔ لہذا اس کے اپوزٹ ہر چیز کون بتائے گا؟ وہ آپ کو آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا مذہب آپ کو بتائے گا۔ وہ بتائے گا چوری حرام ہے، وہ کہے گا ڈکیتی حرام ہے، وہ کہے گا شراب حرام ہے، وہ بتائے گا جو ہے وہ بدکاری حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں بدکاری ہے، یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں شراب ہے، یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں کرپشن ہے، جس میں بد دیانتی ہے۔ اللہ کے لیے وہ زندگی ہے کہ جس میں بندے کی تنہائی بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس کی محفل بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی خلوت بھی اللہ کے لیے، اس کی جلوت بھی اللہ کے لیے، اس کی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں، اس کا کاروبار بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی نوکری بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بھی اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہ بندہ مومن کی زندگی سے بات نکل ہی نہیں سکتی کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں میرے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے والے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ترجیحات کے اندر دین کو ویسے خارج کر رہا ہے۔